مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم، الا رسول، مگر ایک رسول. مسیح ابن مریم ایک رسول کے سوا کچھ نہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگ ان کو الہ مانتے یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ نہ تو وہ الہ ہیں اور نہ ہی الہ کے بیٹے ہیں. قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبل ہی، اس سے پہلے، الرسل، کئی رسول، تو وہ بھی ان رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں. ان کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ رسولوں کی مانند ہیں. وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں، کس کی؟ مسیح کی. کون؟ مریم علیہ السلام. صدیقہ، سچی عورت تھی. صدیقہ کا لفظ صدیق سے ہے، اور صدیق کا روٹ صدق ہے، صاد دال قاف. صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچے ہونے کو، سچائی، سچ. تو صدیق جو اپنی بات میں بھی سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو، اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو. یعنی صدیق میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 خود سچا ہو، نمبر 2 سچائی کی تصدیق کرے. تو حضرت مریم کے لیے صدیقہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ وہ اپنی سچائی کی وجہ سے معروف تھی، مشہور تھی. اور کسی انسان کے لیے ایمان کے بعد اخلاق میں سب سے بنیادی اور اہم صفت کیا ہے؟ سچائی، اس کا سچا ہونا، جھوٹ سے نفرت کرنے والا. اور صرف اپنی ذات میں سچا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سچ کو جب سامنے پائے تو اس کو مان بھی لے، اس کی تصدیق کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اسی وجہ سے ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی صدیقہ تھا. اور حضرت مریم کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے وَصَدَّقَتْ كَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی تھی. یعنی انہیں صدیقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ رب کی باتوں، رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی. تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو سچا ماننا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور بالکل برحق ہیں. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فضیلت ثابت ہے کہ مردوں میں تو کامل بہت سے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں 4، جن میں سے ایک حضرت مریم ہے. کانا، وہ دونوں تھے. دونوں کون؟ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ. یأکلانی، وہ دونوں کھاتے. الطعام، کھانا، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانا کس بات کی علامت ہے؟ انسان کی کمزوری کی، کیونکہ انسان کھائے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یأکلان الطعام، انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری کھانا ہے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جس کی وہ سب سے زیادہ فکر کرتا ہے، جس پر وہ اپنا سب سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے. تو اس لیے ان دونوں کی یہاں کیا صفت بتائی گئی یا ضرورت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کیونکہ کھانا زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو مراد یہ ہے کہ وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں یا الہ کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی. الہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، لیکن یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. تو یہ ایک طرح سے دلیل دی جا رہی ہے اور ثابت کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف حجت پیش کی جا رہی ہے کہ تمہارا قول باطل ہے. اب دیکھیے یہاں آپ کو مختلف ایسے لوگوں سے راہ چلتے واسطہ پڑتا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں یا ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا الہ کا جز سمجھتے ہیں. تو یہ تمام دلائل جو ہیں آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، اور یہ روزمرہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں کہ واقعی دوسرے کے ذہن کو کھول سکتی. اور اگر کوئی سچا ہو اور سچائی کی تلاش میں ہو اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو تو قرآن کا یہ بیان اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نبین لہم الآیات،
کہ ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، دلائل، یعنی حیرت انگیز چیز ہے، یہ حیرت انگیز طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حق کو کھول کے بیان کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ کیفا کس کے لیے آتا ہے؟ کیفیت بیان کرنے کے لیے، یعنی دیکھو تو صحیح کہ کیا طریقہ ہے دلائل بیان کرنے کا۔ نبینوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روشن کر دینا، واضح کر دینا، کھول کے رکھ دینا، وضاحت کر دینا، اور کھول کر بیان کرنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح ہم دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1 قد خلت من قبلہ الرسل، اور نمبر 2 کانا یأکلان الطعام۔ الآیاتی نشانیاں، احکامات، اور آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی، یعنی قرآن میں دلائل موجود ہیں، عقل میں، فطرت میں، کائنات میں دلائل موجود ہیں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، یعنی تعجب کی بات، انا کس طرح، کہاں سے، کیوں کر، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی حق سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ پھر جاتے ہیں، یہ کہا وہ پھیر دیے جاتے ہیں، گویا پھیرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ کون ہے؟ انسان کا دشمن شیطان، یعنی شیطان انسان کو حق سے پھیر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو آیات کے سامنے آنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، علم آنے کے بعد پھر بات نہ مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سچائی کی تلاش میں سچے نہیں، وہ سچ کو نہیں پانا چاہتے، وہ کچھ اور چاہتے، وہ خواہشات کی پیروی چاہتے، اور اس کے لیے انہیں اللہ کا راستہ نہیں، شیطان کا راستہ، اللہ کی آیات نہیں، شیطان کے وسوسے زیادہ اپیل کرتے ہیں۔ یؤفکون کا روٹ حمزہ، فا اور کاف ہے۔ افک اصل میں جھوٹ ہے نا، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں، سوچ ان کی غلط، سوچ کی غلطی کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ جو دلیل دی ہے حضرت مسیح اور ان کی والدہ کی کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو پچھلے پیغمبروں کی بھی یہ صفت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ مثلاً سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، تمام رسول کھانا کھاتے تھے۔ تو قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح وہ تھے ویسے ہی مسیح ہیں، فرق کچھ نہیں بحیثیت رسول کے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، کہ وہ کھاتے نہ ہو۔ ان کو وہی جسم ملا ہے جو دوسرے انسانوں کو ملا ہے، اور دوسرے انسانوں کو جس طرح اپنی جسمانی طاقت کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبروں کو بھی کھانے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ انسان ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جو پیغمبروں کو انسان ماننے پر راضی نہیں ہوتے۔ سورۃ الفرقان کی آیت 7 میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا آپ کی رسالت پر، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا، کیونکہ ان کے خیال میں رسول کو کھانے پینے کی ضرورت سے بالا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر بہت زبردست طریقے سے دلیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا اور اس قول کی تردید کی گئی کہ مسیح علیہ السلام الہ ہیں یا الہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر یہاں ان کی اور ان کی والدہ کی خاص طور پر بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے بیٹے ہیں، ماں کی طرف منسوب ہیں، کیونکہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو کھانا نہیں کھاتا، پھر یہ بھی نہ کھاتے، کیونکہ یہ مریم کے بیٹے ہیں تو مریم بھی کھانا کھاتی ہیں اور یہ بھی کھاتے ہیں۔ تو یعنی یہ انسان ہے اور انسان ہی کے بیٹے، تو نہ الہ ہے اور نہ الہ کے بیٹے، تو مکمل تردید کی جا رہی۔